بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، نواں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے کے بالکل شروع میں بلکہ پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے جو پیش فرمائی ہے وہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو، مدین ایک بستی کا نام ہے، مدین کے رہنے والے لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام سنایا اور کہا کہ اے مدین کے رہنے والوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس کھلی دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ تول میں کمی مت کرو اور لوگوں کو سامان بیچتے ہوئے گھٹا کر مت دو، فساد اور بگاڑ مت پھیلاؤ، تمہارے لیے اسی میں خیر ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی بنیا قوم تھی اور ناپ تول میں کم بیش کرنے والی قوم تھی، تو ان بنیا قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا اصلاح کے لیے کہ بتاؤ کہ تجارت کا اور ناپ تول کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دعوت ان کے سامنے پیش کی تو ملک کی پوری کیبنٹ مخالف ہو گئی، کہ پوری پارلیمنٹ مخالف ہو گئی۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب آگے ہم بتائیں گے۔ گویا قوم کے سرداروں اور تمام متکبر لوگوں نے شعیب علیہ السلام سے اور ان کی امت سے کہا اور دھمکی کے انداز میں کہا کہ ہم تم سب کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، اگر خیر چاہتے ہو تو ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ قوم شعیب نے کہا کہ کیا ہم نہ چاہیں تب بھی تم زبردستی کرو گے؟ اگر ہم تمہارے دین میں لوٹتے ہیں تو یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہوگا۔ حضرت شعیب نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اب ہمارے اور قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے جو دھمکی دی اور یہ کہا کہ تم کو ہم اپنے دین میں لوٹا لیں گے، گویا کہ گھر واپسی کا جو مسئلہ آج اٹھا ہے اور گاہے گاہے اٹھتا رہتا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ بہت پہلے سے جب توحید کی چوٹ پڑتی ہے اور حق کا اعلان ہوتا ہے تو معبودان باطل کی پیروی کرنے والے ہر دور میں یہی آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ گھر واپسی کر لیں گے، زبردستی کر لیں گے۔ اس کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں سرداروں نے بھی یہی صدا لگائی تھی۔ پھر دوسری دھمکی ان لوگوں نے یہ دی، حضرت شعیب کی قوم سے کہا اگر تم شعیب کی بات مانو گے اور ان کی پیروی کرو گے تو سمجھ لو تمہارا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ دھمکی دیا لوگوں کو۔ اس کے بعد قرآن مجید میں جگہ جگہ یعنی فرعون کے تعلق سے، نمرود کے تعلق سے، قوم شعیب کے تعلق سے جو لفظ استعمال ہوا وہ ملعون کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی سردار کیا گیا ہے، مگر اس کے فیصلے کی حیثیت اور اس وقت اس فیصلے کی حیثیت، اس ملا کی حیثیت اس زمانے میں ایسی ہی تھی جیسے آج پارلیمنٹ کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے۔ گویا حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف پوری حکومت اور پوری پارلیمنٹ تھی اور ہر طرح سے قانون کے زور پر، طاقت کے زور پر اور قوت فیصلہ کے زور پر باپ دادا کے مذہب میں لوٹانا چاہا، مگر یہ حضرات ڈٹے رہے۔ چنانچہ اللہ کا سخت عذاب آیا جس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاخذتهم الرجفہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین۔ اوپر سے بادل نے آگ کا انگارہ برسایا اور ہولناک آواز ظاہر ہوئی اور نیچے سے زلزلہ آیا، اس طرح یہ قوم نیست نابود کر دی گئی۔ جب بھی کسی نبی کی دعوت کو ٹھکرایا ہے کسی قوم نے، اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب نازل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب کی قوم پر
جو عذاب آیا وہ ایک اوپر سے آگ کی بارش ہوئی، نیچے سے زلزلہ شروع ہوا اور پھر ایک چیخ آئی۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ اب یہاں سے تقریباً 103 سے لے کر کے سورہ اعراف میں 171 آیت تک، یعنی 68 آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی سرگرمی، فرعون سے اور اس کے جادوگروں سے مقابلہ، حق کی فتح اور باطل کی شکست کی داستان اور اس کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً فرعون کے جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کا کھلے میدان میں مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن کر تمام جادوگروں کی جادوئی لاٹھی کو نگل جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سارے جادوگر ایمان لے آتے ہیں، اور فرعون پر اور اس کے قبیلے پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے گئے۔ کبھی پھلوں کا نقصان ہوا، کبھی خون کی بارش ہوئی، کبھی کھٹمل آیا، کبھی جوں کا عذاب آیا، کبھی مینڈک اور ٹڈیوں کو عذاب بنا کر مسلط کیا گیا، اور آخر میں فرعون نافرمانیوں کی پاداش میں فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا گیا اور قیامت تک کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ گویا کہ فرعون کی قوم پر موسیٰ علیہ السلام کے انکار کے نتیجے میں، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے انکار کے نتیجے میں مختلف قسم کا عذاب آیا۔ جب پانی پیتے تھے تو جو ہی گلاس اٹھایا پورا پانی خون بن جاتا تھا۔ اسی طریقے سے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، مینڈک اچھل کے اس میں گر جاتا تھا، پانی پینا مشکل ہو گیا۔ سوتے تھے، اتنا کھٹمل کہ کھٹمل سے پوری قوم کو اللہ نے برباد کر دیا، پریشان کر دیا۔ ٹڈی دل کا لشکر آتا تھا اور پورے کھیت پر بیٹھ کر کے لمحوں میں، چند منٹوں اور سیکنڈوں میں پورے کھیت کو صاف کر دیتا تھا۔ اس طرح سے مختلف قسم کے عذاب میں فرعون کو اور فرعون کی قوم کو مبتلا کیا گیا۔ بہرحال اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آخر میں نافرمانی کے سبب فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا گیا اور عبرت کا نشان اس کو بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے ہم کلام ہونے کی سعادت عطا فرمائی اور 40 روز تک اللہ سے بات کرتے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جب گفتگو ہوئی، گفتگو پردے سے ہوتی تھی، براہ راست گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ جب گفتگو ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ پھر اصرار کیا کہ مجھے دیکھنے کی میری تمنا ہے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ پھر درخواست کی تو اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالا سامنے اور کہا کہ موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھو، اگر تم دیکھ سکتے ہو، تاب لا سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو تو پھر مجھ سے درخواست کرنا۔ چنانچہ اللہ نے تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ہو گیا اس تجلی سے اور روشنی سے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون اس تجلی کو دیکھ کر، پہاڑ کے ریزہ ہونے کو دیکھ کر خود بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا اللہ میاں، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ایسی درخواست کر لی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ واقعتاً اس دنیا میں رہ کر کے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ آگے سامری جادوگر کا ایک کرشمہ ذکر کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پہ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم کی نگرانی کے لیے متعین کر دیا کہ جب تک میں وہاں ہوں تب تک تم دعوت کا، اصلاح کا کام کرتے رہو، قوم میں بدماشی نہیں ہونی چاہیے، ہر طرح سے نگرانی کرو۔ جب وہاں گئے تو ادھر سامری جو تھا، ایک جادوگر تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، اس نے قوم سے چندہ کر کے سونا چاندی جمع کیا، اس کو پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو وہ تھا کی سواری تھی، اور وہ اس کے ٹاپ کے نیچے سے مٹی لے کر کے جب وہ دریا میں جا رہے تھے تو سامری نے مشاہدہ کیا تھا فرشتے کو، اس کے گھوڑے کو، تو لے کر کے سونا پگھلا کر کے بچڑا بنایا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی تو بچڑا بولنے لگا۔ بچڑا یعنی گائے کا بچہ جو ہوتا ہے بچڑا، وہ بولنے لگا۔ اور جب یہ حالت دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو ویسے ہی بدماش تھی، ڈھلمل یقین والی قوم تھی، ادھر بھی ادھر بھی بدماشی اس کی جاری تھی، شرارت جاری تھی۔
انہوں نے کہا کہ اس کو پوجو، ساری قوم پوجنے میں لگ گئی، ادھر موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں، ادھر پوجا شروع ہو گئی۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ قوم کی حالت بگڑی ہوئی ہے، گمراہ ہو گئی ہے۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ کر کے حضرت بھائی کے داڑھی کو پکڑا اور کہا یہ کیا کیا تم نے اصلاح کا کام نہیں کیا، دعوت کا کام نہیں کیا۔ تو ہارون علیہ السلام کا بھائی صاحب معاف کیجیے گا، میں نے سب کچھ کیا، پوری اصلاح کی کوشش کی، لیکن یہ قوم ہی ایسی بدماش ہے، میری بات اس نے نہیں مانی۔ یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ اس پارے کے اندر۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عظیم خصوصیت قرآن نے پیش کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ توریت میں اور انجیل میں موجود ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص قبیلہ اور گاؤں کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، پوری دنیا کے لیے نبی ہیں، اور پوری کائنات کے لیے تمام بر اعظم پر بسنے والے تمام انسانوں کے آپ نبی ہیں۔ امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے امت اجابت، ایک ہے امت دعوت۔ ہم لوگوں نے جب دعوت قبول کر لی تو ہم لوگ امت دعوت ہیں، امت اجابت ہے، ہم نے قبول کر لی، اور جن لوگوں نے اب تک نبی کی دعوت نہیں قبول کی ہے وہ امت دعوت ہیں، لیکن امت سب ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب حضور کی امت ہیں، یا تو امت دعوت ہے یا امت اجابت ہے۔ بہرحال قرآن کا ایک ادب اللہ نے بیان کیا کہ قرآن جب پڑھا جائے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ غور سے سنو، بالکل دل کے کانوں سے سنو، اور اس میں آواز بلند مت کرو، خاموشی اختیار کرو، تاکہ اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ جب بھی تلاوت کی آواز کان میں پڑے تو آدمی کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ آگے سورہ انفال کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ انفال مدنی سورہ ہے، 75 آیتیں ہیں، 10 رکوع ہیں۔ اس سورہ کے بالکل شروع میں اللہ نے مومنین کے کاملین کی صفت بتاتے ہیں فرمایا اے ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں، اور ان کے لیے رب کے پاس درجے ہیں، مغفرت ہیں اور عزت والی زندگی ہے۔ آگے جنگ بدر کا تذکرہ ہے، جس میں تھوڑی تعداد نے پوری بڑی تعداد کو، کافروں کی بڑی تعداد کو شکست دیا تھا۔ یہ بھی تاریخ میں موجود ہے، اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ نے پوری قوم کو، مومنوں کو یہ کہا ہے کہ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ مت دو، خیانت مت کرو، اور تم خود آپس میں بھی امانتوں میں خیانت مت کرو، جان بوجھ کے ایسا مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا اور رسول کی خیانت یہ ہے کہ ان کے حکموں کی خلاف ورزی کی جائے، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور کام کافروں والا کریں، یا مال غنیمت میں خیانت کریں، یہ ہے دھوکہ دینا اور خیانت کرنا۔ تقویٰ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں امتیازی شان عطا فرمائے گا، یعنی تمہاری طرف انگلی اٹھے گی اور لوگ کہیں گے کہ ہاں اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو متقی روڈ سے، سڑک سے گزرتا ہے، لوگوں کی جب نگاہ پڑتی ہے اور وہ متقی ہوتا ہے، لوگوں کا دل گواہ دیتا ہے کہ یہ آدمی متقی اور پرہیزگار ہے۔ آگے ابو جہل اور اس کے دوستوں کا قرآن نے ایک قول نقل کیا ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر محمد کا لایا ہوا دین حق ہے تو نہ ماننے کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستا ہے، سخت عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جس بستی میں نبی موجود ہوں یا جہاں کے لوگ توبہ و استغفار کرتے ہوں وہاں پر میرا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ وہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ جہاں کے لوگ توبہ کرنے والے، دعا کرنے والے، استغفار کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بستی پہ عذاب نازل نہیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی قدر کرنے کی اور اس کی تعلیم کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید جو ہمارے سامنے ہے
اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة